اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت 195۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہاں مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بھی اقسام بر میں سے ہیں، جیسے ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ نیکی کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرنا۔ اور اس کے بارے میں قرآن میں بے شمار آیات ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ تم خود کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈالو۔ یعنی جب انسان مال کو کمانے کی حرص میں، دنیا بنانے کی حرص میں حلال حرام کی بھی تمیز بھول جائے، اور زیادہ کثرت کو پانے کی طلب میں انسان جو ہے یہ بھول جائے کہ اس کی اولین ذمہ داری کیا تھی، تو اللہ کہتے ہیں کہ تم خود کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈالتے ہو۔ یعنی اس دنیا میں مسلمان کی سب سے پہلی ڈیوٹی جو اللہ نے لگائی ہے وہ کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اور تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ کیا کرتے ہو تم لوگ؟ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو ہم آج کل کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں، مسلمان جو ہلاکت کا شکار ہیں، مسلمان جو پستی کا شکار ہیں، جگہ جگہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کی سب سے بڑی یہ وجہ ہے کہ مسلمان اپنی ذمہ داریوں کو بھول چکے ہوئے ہیں۔ ان کو تو لوگوں کے لیے نکالا گیا تھا، انہوں نے لوگوں کو علم دینا تھا، لوگوں کو اپنا مال دینا تھا، شیئر کرنا تھا، لوگوں کے ساتھ اپنی صلاحیتیں شیئر کرنی تھی، اپنی خیر شیئر کرنی تھی، جبکہ آج کا مسلمان صرف اور صرف خود غرض ہو کے اپنی دنیا بنانے میں مگن ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر انسان آج کل کے زمانے میں زیادہ دنیا پانے کی طلب میں حلال حرام کو بھی زیادہ تر لوگ تو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، بس زیادہ کی طلب میں انسان مال کماتا ہے اور پھر اس کو اللہ کے راستے میں لگاتا نہیں ہے اور خود کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہم انصار پر نازل ہوئی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جب مہاجرین مکہ چھوڑ کر مدینہ میں آئے تو اپنا سارا کچھ چھوڑ آئے تھے مکہ میں، گھر بار پیسہ مال ہر چیز کاروبار اپنا مکہ چھوڑ آئے تھے۔ جب وہ مدینہ میں آئے تو انصار نے کھلے دل کے ساتھ اپنی ہر چیز ان کے ساتھ شیئر کی، گھر بھی شیئر کیے، مال بھی شیئر کیا، کاروبار میں بھی ان کو شریک کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب مسلمان تھوڑا سٹیبل ہو گئے، مسلمانوں کو فتوحات ہوئیں، مال آنا شروع ہوا، اسلام سٹیبل ہو گیا، تو اس وقت ہم انصار نے مل بیٹھ کے یہ سوچا کہ اب ہم تھوڑی توجہ اپنے کاروبار کی طرف دیتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں، کیونکہ تب تو ہم نے تقسیم کیا اپنا مال، تو اب ہم یہ ہے کہ تھوڑا اپنے کاروبار کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ تو ہم پر یہ آیات نازل ہوئیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنا مشن نہ بھولو، تمہیں لوگوں کو خیر پہنچانا ہے، تمہیں لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے۔ ہاں، رزق کمانے کے لیے کوشش کرنی ہے، یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاؤ اور صرف تبلیغ شروع کر دو۔ رزق کمانے اور مال کمانے کی انسان کوشش تو کرے، لیکن اس کو اپنی اولین ذمہ داری نہ سمجھے۔ مسلمانوں کی جو اولین ذمہ داری ہے اور جس میں زیادہ کوشش مسلمانوں کو کرنی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، اور احسان انسان کیسے کرتا ہے؟ لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے اپنے مال کو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے، یعنی جو اپنے مال کو اپنے علم کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اور سنت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا بھی سونا ہو، احد پہاڑ جتنا سونا، تو بھی میں یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ 3 دن سے زیادہ میرے پاس رہے، یعنی میں یہ پسند کرتا ہوں کہ وہ سارا کا سارا مال میں لوگوں میں تقسیم کر دوں، یہاں تک کہ 3 دن بھی نہ گزرے میرے پر۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہما، وہ جب کوئی آیت سنتے تھے یا جب کوئی اللہ کا حکم نازل ہوتا تھا، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے تو وہ دیر نہیں لگاتے تھے عمل کرنے میں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کھڑے کھڑے ہی کہا، یا رسول اللہ میرے پاس 2 باغ ہیں،
ایک کھجوروں سے بھرا ہوا ہے، تو میں ابھی کہ ابھی اس کو صدقہ کرتا ہوں اللہ کے راستے میں۔ اور کہتے ہیں کہ وہ صحابی پھر اس باغ میں داخل نہیں ہوئے، ان کے بیوی بچے اس باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ اسی وقت گئے اور باہر سے ہی آواز لگائی اپنے بیوی بچوں کو کہ باہر نکل آؤ، میں نے یہ مال اور میں نے یہ جو باغ ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ اگر ہم اللہ کے قریب جانا چاہیں، اللہ کے محبوب بننا چاہیں، تو اللہ کے محبوب بندوں کی کیا صفات ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ تو آج کے لیے یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔